ڈیئر ویورز، آج ہم کرونا کی اویئرنیس کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے اور اب پینڈیمک یا پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی مینجمنٹ اور پریونشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، HOD چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. تھوڑی سی بات ہم کرونا کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ کرونا ویرائڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو جو جینوم ہے اس کا لینئر سنگل سٹینڈرڈ RNA پہ مشتمل ہے اور ریپڈ ہے، اور 80 سے 220 نینومیٹر اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور اس کی 30 کے قریب سیرو ٹائپس موجود ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ سے جب وہ ملٹیپلائی کرتا ہے وائرس تو وہ اپنی سیرو ٹائپ یا سیرم میں وہ ٹائپ جو ہے چھوڑتا جاتا ہے، اس لیے اس کو سیرو ٹائپس کہتے ہیں۔ تو اس کی 30 کے قریب سیرو ٹائپس ہم مختلف جانوروں کے اور انسانوں کے خون میں چل رہی ہیں۔ ڈیئر ویئرز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ڈیزیز ووہان سے دسمبر 2019 میں سٹارٹ ہوئی اور اس کو اب پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک اس کا علاج کوئی دریافت نہیں ہو سکا، بے شک کافی سارے کلیم ہوئے ہیں، لیکن کوئی کلیم ایسا پیٹنٹ نہیں ہو سکا جو اس کو علاج کر سکے۔ تو اس لیے اس کو نوول کرونا وائرس یا نوول کووڈ کا نام دیا گیا ہے، نوول کووڈ 2019۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ 125 نینومیٹر گول راؤنڈ سفیریکلز ہے، اور اس کے اوپر ایک لفافہ سا یا انویلپ اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، اور یہ پازیٹیو سینس نان سیگمنٹل RNA وائرسز ہے۔ یہ انسانوں کو اور جانوروں کو، ان سب کو یہ انفیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کا نام کرونا وائرس اس لیے پڑا ہے کہ اس کی شکل جب ہم الیکٹران مائکروسکوپی سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کرون کی طرح یا ایک تاج کی طرح نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، اور یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی سپائکس ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں اس کی پروٹین کے باہر، جو کہ اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں یا ہمیں امیونٹی کے بارے میں کافی ساری معلومات دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا وائرس کی جو فیملی ہے وہ ایسی سٹرینز یا ایسی قسموں پر مشتمل ہے جو کہ انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے اوپر ایسا مرض پیدا کرتی ہیں جو کہ بہت ہی جلدی 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس جانور کی، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور انسانوں میں یہ عام طور پر جب ہم بولتے ہیں، جب ہم چھینکتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی اور ایکٹ کرتے ہیں تو منہ سے جو رال آگے جاتی ہیں تو اس سے وہ وائرس کیری ہو کے نیکسٹ یا ہمارے سامنے والے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بہت ہی ایسی سٹرینز جو کہ نئی ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ووہان کرونا وائرس کا، یا نوول کرونا وائرس اس کو بھی کہتے ہیں، یا کووڈ 2019 بھی کہتے ہیں۔ اور ان سے پہلے جو سارز یا سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم یا میرز مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم، انہوں نے انسانوں میں ڈیتھ پیدا کی تھی، یہ بھی اسی ہی فیملی کا ایک ممبر ہے۔ اگر کرونا فیملی کی ہسٹری کے بارے میں بات کی جائے تو 1960 میں سب سے پہلے اس کو دریافت کیا گیا، اور اسی کا نام جو الیکٹران مائکروسکوپی سے جب اس کو دیکھا گیا تو اس کی شکل مشابہت وہ ایک تاج کی صورت کی سی تھی، اور اس کے باہر سپائکس تھیں، پروجیکشنز تھیں، اسی وجہ سے اس کا نام کرونا وائرس پڑا ہے۔ اور اس کی اور بھی کافی ساری اس میں جینسز ہیں، جس میں الفا کرونا وائرس ہے، بیٹا کرونا وائرس ہے، گیما کرونا وائرس ہے، اور ڈیلٹا کرونا وائرس ہے۔ جو پہلے دو ہیں
وہ میملز کو انفیکٹ کرتے ہیں، جس میں کہ بیٹس یا چمگادڑ بھی شامل ہیں، پگز شامل ہیں جس کو خنزیر کہتے ہیں، بلیاں اور ہیومن بینگز بھی شامل ہیں۔ ڈاگز کے اندر اور کیٹل کے اندر کافی عرصے سے کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور جو گیما کرونا وائرس ہے وہ صرف پرندوں کو، جس میں پولٹری بھی شامل ہے، اس کو انفیکٹ کرتا ہے، اور جو ڈیلٹا کرونا وائرس ہے وہ پرندوں کو اور ایز ویل ایز جو میملز ہیں یا دودھ دینے والے ہیں جس میں انسان شامل ہیں، بیٹس بھی شامل ہیں، اور دوسرے جو چرندے چرنے والے جانور شامل ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیچے والی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہیں یہ بیسیکلی الیکٹران مائکروسکوپی سے لی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو سپائکس باہر نکل رہے ہیں تو یہ وائرس ہے جو کہ سیل کے اندر ملٹی پلائی ہو کے باہر نکل رہا ہے، تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کافی ساری کراؤن شیپ ہے یا تاج کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو کرونا وائرس کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جو اس وقت جتنی یاداشت جا سکتی ہے، 1920 میں اسپین کے اندر فلو آیا تھا، اس کے بعد پھر 2003 کے اندر سارز جس کو ہم سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈرومز کرونا وائرس کی اسٹرین کہتے ہیں، وہ بھی چائنا کے اندر ہی آیا تھا، اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے نا تقریباً 8,000 کے قریب اس میں انفیکٹ ہوئے تھے، اور جس میں سے 800 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور 26 کنٹریز اس مرض کی وجہ سے انوالو ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہے یہ 2012 میں سعودی عرب میں سٹارٹ ہوا، اور اس کی وجوہات کیمل تھے یا اونٹ تھے، اور اس کی وجہ سے بھی کافی سارے لوگ بیمار ہوئے، اور جو کہ آگے دبئی تک پھیلا، اور یہ جو مڈل ایسٹ کا ایک پینسولا ہے یا ایک ایریا ہے اس میں جو کنٹریز شامل ہیں وہاں تک یہ پھیلتا گیا، اور جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم اونٹ سے انسانوں کو پھیلا، اور اس طریقے سے ویس ورثہ یہ مرض آگے بڑھا گیا۔ اور کچھ فیکٹس آپ کو میں کرونا وائرس کے بارے میں بتاؤں گا جو اس کووڈ 2019 کے بارے میں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا انکوبیشن پیریڈ یا ہمارے جسم میں پھیلنے کا جو ٹائم ہے، بڑھنے کا ٹائم ہے، وہ تقریباً 14 دن کے اندر یہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 24 دنوں کے بعد بھی اپنی علامات ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیلتھ ورکر یا ایک بیکری کے اوپر وہ اپنے جو کلائنٹ ہیں یا اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو انفرا ریڈ تھرمو میٹر سے ان کو چیک کر رہے ہیں ڈسٹینس سے، اور اگر کسی کا ٹمپریچر زیادہ ہے یا اس کے اندر کوئی علامات موجود ہیں تو اس میں اسی حساب سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں یا اس کو آگے ہیلتھ کیئر کی طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی فیچرز کی طرف آتے ہیں، علامات کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر بخار ہے، سر کا درد ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے کہ انسان اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور پورا جسم درد کرتا ہے، الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور پیچھے بلغم جو ہے گلے کے پیچھے وہ گرتا رہتا ہے، اور خشک ٹائپ کی کھانسی بھی ہوتی ہے جو کہ بہت تنگ کرتی ہے بعض دفعہ۔ اب چائنا میں جو کرونا وائرس ہوا اس میں بھی یہی علامات ہمیں دیکھنے کے ملی ہیں، اور ایون کہ جو اس کی اینڈ سٹیج ہے اس میں یہ ہے کہ ویریس آرگنز جس میں گردے شامل ہیں، دل شامل ہے، پھیپھڑے شامل ہیں، وہ اپنا ان کا فیلیور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پیشنٹ کو کافی سارا اس کا مرض سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ سنیز کرتا ہے کوئی بھی ہیومن بینگ یا کوئی بھی انسان، تو 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری چھینک کے ڈراپلٹ یا ہماری چھینک کی جو ہوا ہے وہ آگے تک سفر کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اور چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو کھانے کی نالی ہے وہ بھی جلتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے جس کو ہم لیبرڈ بریدنگ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ شارٹنیس آف بریتھ بھی ہو جاتی ہے کہ زیادہ چل بھی نہیں سکتا اور زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا۔
تو کرونا کے جو اور فیکٹس ہیں، یہ 29 دسمبر 2019 کو ووہان سٹی میں جو کہ چائنا میں ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور ابھی تک اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ایئر بورن ہے یا کس طریقے سے یہ پہنچا ہے، لیکن اس وقت تک 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں اس میں لاکھوں لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور لاکھوں ہی لوگ اس سے متاثر ہیں، اور یہ اس وقت کی صدی کا سب سے بڑی یہ مرض ہے جس کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں۔ اور اس میں جو بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس میں چائنا شامل ہے، یو کے شامل ہے، یو ایس اے شامل ہے، فرانس شامل ہے، جرمنی، اسپین، اٹلی، یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو کہ کافی سارے کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ سارے اب اس ڈیزیز سے لاچار ہیں، اور ابھی تک اس کی کوئی خاص علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طریقے سے ملتے جلتے جو ڈفرینٹ وائرسز ہیں، جس میں سوائن فلو ہے، ایبولا وائرس ہے، ریبیز ہے، اور یہ وہ ہیں جو کہ وائرس سے پھیلتے ہیں۔ پھر اینتھریکس ہے، یہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے۔ پھر سارز ہے، میرز ہے، نیفا وائرس ہے، اور کووڈ-19 ہے۔ یہ تمام وہ ہیں جو انسانوں سے جانوروں کو اور جانوروں سے انسانوں کو لگ سکتے ہیں، اور اس میں جو ٹرانسمیشن ہے سب سے زیادہ وہ سب کی ڈفرینٹ ہے، ایون کہ جو ایپوکلپٹک وائرس ہے وہ بھی اب کافی سارے جو سائنسدان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی نیکسٹ اب اس کی باری ہے، اس کے بارے میں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ تو موسٹلی جس کی ٹرانسمیشن ہے دیٹ از موسٹلی ڈائریکٹ، یا ہم اینیملز کو جب ٹچ کرتے ہیں، جیسے عید قربان آگے آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اویئرنیس دوں گا۔ پھر سلائیوا ہے جو منہ کی رال ہے، خون ہے، پیشاب ہے، یا فیکل مٹیریل ہے، اس سے بھی یہ ڈفرینٹ وائرسز جو ہیں وہ آگے ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں تمام چھوٹے بڑے عورت مرد کسی بھی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ مرض تقریباً سب کو، یا جو جن کا ویک امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت کمزور ہے، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ان کو یہ مرض زیادہ شدید طریقے سے پکڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انڈائریکٹ جہاں پہ اینیمل رہتے ہیں وہاں سے بھی ڈیزیز آگے آپ کو متاثر کر سکتے، اس لیے ہر چیز کی آپ نے احتیاط کرنی۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنے ہاتھ سینیٹائزر سے دھوتے رہیں، ماسک کر لیں، اپنے اوپر لازمی لگائیں، اور اسی طریقے سے جانوروں کے قریب مت جائیں، وہاں پہ وہ ٹکس ہیں یا چچڑ ہیں وہ بھی بیماری پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر کانگو فیور جس سے ہوتا ہے۔ پھر بعض اینیملز ہیں جس میں کیٹ شامل ہے یا اور ہے، وہ اسکریچ بھی کر سکتے ہیں، یا بعض گلہریاں بیمار ہوتی ہیں تو بچے ان کے قریب چلے جاتے ہیں تو ان کو اسکریچ بھی کر سکتے ہیں، ایون کے بیٹس بھی۔ پھر ان کے ہینڈلنگ کے وقت تمام پاسبل میئرز آپ لیں کہ تاکہ آپ کو ان کا کوئی فیکل مٹیریل، ان کا جو رال ہے یا منہ کا جو لوب ہے وہ آپ کو نہ لگے اور خون بھی نہ لگے۔ پھر یہ کوشش کریں کہ اپنے قریبی ویٹنیرین کے پاس جا کر یا ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے اینیملز کو آپ چیک بھی کروائیں، اور اپنے پیٹس کو آپ ویکسین بھی کروائیں۔ پھر کوئی بھی بغیر پکا ہوا یا ہاف کوکڈ، آدھا پکا ہوا اور آدھا کچا، اس طرح کا کوئی بھی گوشت نہ استعمال کریں، اور جو وائلڈ اینیملز ہیں، جنگلی جانور ہیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ وہ ایک سورس ہو سکتے ہیں بیماری پھیلانے۔ سیم شروع میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ یہ بیٹ سے یا سانپ کے کھانے سے ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوریلیشن نہیں ہوا، اور میکسیمم جب اس کی جینومک اس کو انالیسز کیا گیا تو کافی حد تک اس کے بیٹ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن بیٹ سے ان کا تعلق ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ سیم یہ اب آپ کے سامنے پکچر ہے جس میں کورونا سے متاثر جو لنگز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ لنگ فیلیور کی طرف چلا گیا ہے، اور 72 گھنٹے کے اندر یا 3 دن کے اندر اندر جو پھیپھڑے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے سانس نہ لینے کی وجہ سے اینیمل کی ڈیتھ، ہیومن بینگز کی یا مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایون کہ وینٹیلیٹر کے باوجود بھی، اور وینٹیلیٹر بھی اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ اب اگر اس کی ڈائگنوسس یا تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک ELISA ہے، انزائم لنکڈ امیونوزاربنٹ اسے، جس سے ہم سیرم سے اس کو چیک کرتے ہیں، اور دوسرا PCR ہے،
کہ پولیمریز چین ریئیکشن. یہ دو لیٹسٹ ایسے طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے ہم اور کٹس کی مدد سے ہم وائرس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور تشخیص کر سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور وہ اب آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، آپ کے موبائل کے اوپر موجود ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جیسے یہ وائرسز ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں تو کافی سارے جو کمیونیکیشنز کے ویز ہیں جس میں لینڈ کے ساتھ شامل ہے، بسز ہیں، ٹرکس ہیں اور ٹرینز ہیں اور وہیکلز ہیں، اور اسی طریقے سے سی ہے، شپ ہے، اور بائی ایئر جس میں ایروپلینز یہ چیزیں اور ہیلی کاپٹر شامل ہیں. تو یہ تمام میجرز اس لیے لیے گئے کہ تاکہ اس ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کو روکا جائے. اور سملرلی کالجز، یونیورسٹیز اور جو سکولز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا اور ہاسپٹلز کو بند کر دیا، اس طرح عدالتوں کو بند کر دیا. جتنے بھی وائٹل جو آرگنز تھے کنٹری میں چلانے کے لیے یا ان کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو تمام کو بند کر دیا گیا تاکہ کم سے کم لوگوں کا انٹریکٹ ہو اور کم سے کم یہ مرض آگے پھیل سکے. پھر بعض دفعہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ پیٹس کیا ہمیں ڈیزیز پھیلا سکتے ہیں؟ تو ابھی تک تو ایسا کوئی کنفرم نہیں ہوا، لیکن 2 کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں ایک جنگلی جو ٹائیگر تھا اس نے ڈیزیز آگے پھیلائی تھی، اور پھر آگے اسٹیبلش ہوا تھا کہ اس کو جو اس کا کیپر تھا جو کہ اس کا ٹائیگر کا اس کی وجہ سے پھیلا تھا. اور ایک جو ہے فرانس میں کیٹ سے ڈیزیز کو آگے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے اس کو پایا گیا. تو سملرلی ڈاگز میں جو کرونا وائرس کی ویکسین آلریڈی کافی عرصے سے ہو رہی ہے اور کیٹل میں بوائن کرونا وائرس کی جو ہے ویکسین وہ بھی استعمال ہو رہی ہے. اب اس کے امیونٹی میں کیا اس کا رول ہے؟ تو پلازما تھراپی یوز کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا. پلازما تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کو نکال کے جو پازیٹیو پیشنٹ ہے اس میں سے پلازما کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور جو اور پیشنٹ ہے سسپیکٹڈ جس کو کرونا ہو چکا ہے تو اس کو انٹروینس اس کو تھراپی کرتے ہیں یا اس کو یہ لگاتے ہیں. تو عام طور پر جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، بوڑھے ہیں جس میں بچے شامل ہیں یا پریگننٹ لیڈیز بھی، فیمیل بھی شامل ہیں، یا وہ لوگ جن کو ایڈز یا کوئی اور ایسی ڈیزیز ہے جس میں ڈائبٹیز بھی شامل ہے اور دوسرے ہارٹ ڈیزیز بھی شامل ہیں، تو ان میں امیونٹی کافی کمزور ہوتی ہے. ازدمیٹک ہے لوگ جن کا ازدمہ ہے تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے. اب یہ ایپیڈیمک ہے یا پینڈیمک ہے؟ پہلے یہ ایپیڈیمک سٹارٹ ہوئی ہے چائنا سے اور پھر اب یہ اس نے پینڈیمک یا پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. اور اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر سے لے کر اب تک کتنے کنٹریز ہیں ہمارے جو انوالو ہو چکے ہیں. تقریباً پوری ورلڈ اس میں انوالو ہو چکی ہے. کوئی دنیا کا ایسا کنٹری نہیں ہے جس میں پیشنٹس نہ ہوں، سوائے چند 1-2 ایسے کنٹریز ہیں یا آئی لینڈز ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، وہاں تک وائرس ابھی نہیں پہنچا. ادروائز تقریباً اس نے 200 سے زائد کنٹریز کو مور دین 200 کنٹریز میں یہاں اس نے پیشنٹس اپنے پھیلائے ہوئے ہیں. اور سیم یو کین سی کہ اس میں تمام وجوہات یہ ہمارے جو ایروپلینز ہیں یا شپس ہیں یہ تمام اس کی وجہ بنے ہیں کہ پیشنٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں، اس وقت وہ ڈیزیز ان کے اندر موجود تھی اور وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے آگے اس کو ڈیزیز پھیلانا شروع کر دیا. اور اگر ہم اس کو دوسری ڈیزیزز کے ساتھ ووہان کرونا وائرس یا جو نوول کرونا وائرس ہے اس کو ہم اگر دوسری ڈیزیز سے کمپیئر کریں تو اس وقت اس کے قریب ترین یہ ہے کہ جس میں ایبولا وائرس ہے، پھر سمال پاکس ہے جس کو چیچک بھی کہتے ہیں، پھر میز کرونا وائرس ہے، اس میں 35% تک ڈیتھ ریٹ پہنچا ہے، سارز ہے 9 to 16، ڈپتھیریا یا خناق ہے جو عام طور پر چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے وہ 5 to 10%، پولیو میں 2 to 5%، اور جو کرونا وائرس ہے اس میں 4% اینڈ پلس اب اس کی ابو اس کا گراف جا رہا ہے. ووپنگ کف ہے جس کو ہم کالی کھانسی بھی کہتے ہیں اس میں بھی 4%، میزلز جو کہ عام طور پر وائرل مرض ہے اس میں بھی 0.1 to 0.2، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں 10 to 15% تک ہے.
اور سیزنل فلو جو ہے نا اس میں 0.1% ہے، لیکن اس کی جو علامات ہیں کافی ساری سیزنل فلو کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو یہ کافی ساری اسے ریزمبل بھی کرتا ہے، لیکن یہ سیزنل فلو نہیں ہے، یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس کو پریونٹ کرنا چاہیے یا اوائڈ کرنا چاہیے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہمیں پریونٹ کرنا چاہیے اور لوگوں سے کانٹیکٹ اوائڈ کرنا چاہیے، جس سے ہم اس کو منیمائز کر سکیں۔ اینڈ سیم اس میں ہم ماسک استعمال کریں، اور جیسے کہ ایران میں اور سعودی عرب میں، ایون کہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کا طواف تک روک دیا گیا، مسجد نبوی بند کر دی گئی، اسی طریقے سے ایران میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی کافی ساری تکلیف ہوئی۔ تو یہ تمام، یہ وائرس کسی کو نہیں پہچانتا۔ اب کس طرح ہم اس کے رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک سوپ یا سینیٹائزر سے جو الکوہل بیسڈ ہے اس سے ہاتھ کو تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے ہم دھوتے ہیں۔ پھر ہاتھ کے لیے، منہ کے لیے، ناک کے لیے ہم ٹیشو استعمال کرتے ہیں، اور سم ٹائمز جو ہماری ایلبو ہے، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو اس سے ہم چھینک کو روکتے ہیں، نہ کہ ہم ہاتھ آگے رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہ اگر کسی کو کوئی فلو ہے یا نزلہ ہے یا اس طرح کی کوئی علامات ہے اس سے بھی ہم دور رہتے ہیں۔ اور پھر ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اچھی طرح پکاتے ہیں، اور وائلڈ اینیمل یا فار اینیمل سے ہم اس کو وہ دور کرتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو اس کو۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دو قسم کے وائرس ریکمینڈ کیے گئے ہیں، ایک N95 ہے جو کہ جس میں 95% تک جو ایئر بورن پارٹیکلز ہیں وہ اس میں سے کراس نہیں کر سکتے، اور دوسرا سرجیکل ماسک ہے کہ جو کہ ڈبل لیئرڈ ہے، اور وہ بھی اس میں کافی حد تک وہ اچھا ثابت ہوا ہے اس کو پروٹیکشن کے لیے۔ اور جو پرسنل پروٹیکٹیو جو کلودنگز ہیں جس کو پی بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور یہ جو مطلب پرسنل پروٹیکٹیو کلودنگز ہیں وہ ہمیں کافی سارا آگے ڈیزیز کو ڈسیمینیٹ ہونے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پینک کرنا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے اس میں یا نہیں ہونا چاہیے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، اسٹے ایٹ ہوم، اور پھر یہ ہے کہ اس میں پریشان نہ ہو، پریشانی بیماری کو اور بڑھا دیتی ہے۔ بس اپنی آپ پریونشن کریں، اپنا خیال رکھیں، اور ایسے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو اس سے پہلے آپ کو ابھی میں نے ڈسکس کی ہیں ان کا آپ احتیاط کریں تو انشاءاللہ اس کی بچت اس سے کافی سارے حد تک آپ بچ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے کرونا وائرس کا پیشنٹ آیا تھا وہ یحییٰ جعفری تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد کیس اچانک بڑھنا شروع ہو گئے، جو کہ سب سے زیادہ اب اس وقت سندھ متاثر ہے، اس کے بعد پنجاب ہے، پھر KPK ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ایریا شامل ہیں۔ تو جو مارکیٹ میں اس وقت یہ اس طرح کے نیلی شکل والے جو کہ سرجیکل ماسک ٹائپ کے ہیں، اور جو PPE جس میں KN95 ہے اور N95 ہے یہ بھی شامل ہیں، تو یہ آپ کو کافی پروٹیکشن دے سکتے ہیں بنسبت یہ کہ جو کپڑے کے بنے ہوئے ہیں یا جو ہینڈ میڈ ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اس زمین پہ اتاری ہے اس کا علاج بھی ضرور ہمیں مہیا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس تک جتنی دیر میں پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ما انزل اللہ داعی الی انزل اللہ شفاء، کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی نہیں پیدا کی کہ جس کی اس کی دوا یا اس کی شفا بھی پیدا نہ کی ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک قرآن مجید کے اندر بھی جس کو شفاء القرآن بھی کہا گیا ہے اس میں اتاری ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا بھی سکھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے اس بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ تو آئی ہوپ ڈیئر ویورز آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی، اور اس میں آپ کو کافی ساری سیکھنے کو چیزیں ملی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی علم میں اور نئی چیزوں میں اضافہ بھی ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ Dear viewers, thank you for attending these lectures and presentations. I hope you might have enjoyed a lot, and there are various learning things and that might be beneficial for you also.